ہوں. دیکھیں ایک تو رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت کب سے کب تک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد، کیونکہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور فجر تک رہتی ہے، یعنی فجر کے شروع وقت تک، جس کو ہم طلوع صبح صادق کہتے ہیں. تو یہ پورا رات اس کا نیت کا وقت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی رات میں نیت نہیں کر سکا تو دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں. زوال کے وقت سے پہلے پہلے بھی نیت ہو سکتی ہے، اچھی طرح یاد رکھیں. لہذا مثال کے طور پر اب یہ یاد رکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. اس کے لیے کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنا لازم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگلے دن اب پہلا رمضان کا روزہ آنے والا ہے، مغرب کے بعد آپ نے گھر میں بہت ساری چیزیں لا کے رکھی کہ اب اٹھیں گے، سحری کریں گے اور اگلے دن کا روزہ رکھیں گے. فرض کر لیں آپ سوتے رہ گئے اور پوری رات نکل گئی، اگلا دن حتیٰ کہ زوال کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، فرض کر لیں. تو اب یہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ بالکل روزہ ہو جائے گا، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اگر آپ کا ارادہ تھا کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے تو بس یہ گویا کہ رات میں ہی نیت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ عین سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت ہم نیت کو حاضر کریں. تو پوری رات میں جب کبھی نیت ہو جائے گی تو یہ روزہ صحیح ہے. اسی طریقے سے دن میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کو نیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پوری رات میں نیت کی وہ ٹھیک ہے، اور رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد. تو گویا کہ غروب آفتاب کے بعد بھی کسی کی نیت حاضر تھی اور رات میں آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ زوال کے بعد آنکھ کھلتی ہے فرض کر لیں، تو وہ نیت کافی ہے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم رات میں سوتے رہ جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے فجر کے وقت میں یا فجر کے بعد. تو جیسے آپ کو بتایا کہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت ہو سکتی ہے. کسی کا اس میں فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کرنا چاہے تو کرے. فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے دلائل باقاعدہ ہیں، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام دلائل کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں خالی خلاصہ آپ کو مجتہد اور متقی پرہیزگار علماء کے جو اجتہاد کے نتائج ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. تو لہٰذا اس میں کوئی وسوسے کی حاجت نہیں ہے. زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں. اور زوال آفتاب جاننے کے لیے نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر اپنے گھر میں احتیاطاً ضرور رکھیں. ظہر سے پہلے ایک خانے میں لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب. اس میں جو وقت لکھا ہوگا سمجھ لیں یہاں سے زوال کے وقت کی ابتدا ہوگی، اور اگلے خانے میں وقت ظہر لکھا ہوگا. یہ پورا جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہے. اس سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. اور اس میں بس یہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر دن میں آنکھ کھلتی ہے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کیا ہو. بھولے سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں. جیسے مثال کے طور پر رات میں آنکھ نہ کھلی، صبح جاگے اور یاد نہیں کہ ابھی رمضان ہے اور جا کے پانی پی لیا، پھر یاد آیا کہ اوہو آج تو میں روزہ رکھنا تھا اور دن میں بھی نیت کر سکتا تھا. تو یہ بھولے سے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ فوراً اب بھی نیت کر سکتے ہیں. لیکن روزہ یاد ہے اور آپ نے صرف اتنا سوچا یار پانی پی لیتا ہوں کیونکہ زوال سے پہلے پہلے بھی تو نیت ہو سکتی ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر پانی پی لیا، تو یہ روزہ نہیں ہوگا. اور جب دن میں نیت کریں یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، یہ نہیں کہ میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، یہ پھر غلط ہو جائے گا. اس کے علاوہ بعض اوقات ہم جیسے سحری کرتے ہیں اور سحری کرتے ہوئے یا بغیر سحری کے بھی موقع نہیں ملا، لیکن جو مخصوص دعا ہے وہ زبان سے ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں ایک دم فجر کی اذان شروع ہو گئی تو کہتے ہیں ہو میں نے تو نیت ہی نہیں کی. آپ جو کھا رہے تھے یہ بھی روزے کی نیت سے ہی تھا، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. آپ جو تیاری کر رہے تھے رات میں بھی جلدی جلدی کرو روزہ بند ہو جائے گا، یہ بھی تو آپ کے روزے کی ہی سب نیت سے ہی سب آپ کر رہے تھے. تو اس لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، خالی دل کے پختہ ارادہ کر لیں یہی کافی ہے. تراویح یاد رکھیں کہ 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی تمام راتوں میں تراویح پڑھنی ہوگی آخر تک. نمبر 2 عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت دونوں کو ادا کرنی ہے. نمبر 3 سنت مؤکدہ، اور نمبر 4 20 رکعت تراویح ہے. اس میں مزید کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے. تراویح کے بارے میں آپ کو بتایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت ہے، رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہوگی. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہوتی ہے. لہٰذا سے کئی باتوں کا جواب ہو گیا کہ بعض لوگ 5 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح آج کل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں تراویح معاف ہو گئی. جب انہیں کہیں کہ تراویح پڑھیں کہتے ہیں میں تو پورا قرآن سن لیا ہے.
یاد رکھیں کہ جہاں باقاعدہ امام مقرر کر کے جماعت ہو وہاں پر ایک قرآن کا ختم بھی سنت موقدہ ہے، اور 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں بھی سنت موقدہ ہے۔ اگر آپ نے 5 دن میں یا 10 روزہ یا 8 روزہ تراویح پڑھ بھی لی ہے تو قرآن سننے کی سنت تو آپ نے پوری کر لی ہے، لیکن جو تراویح 20 رکعت پڑھنی تھی رمضان کی تمام راتوں میں وہ سنت کون پوری کرے گا؟ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا اب ہم پر تراویح معاف ہو گئی ہے اور وہ ادا نہیں کرتے ہیں، گناہ گار ہوں گے۔ اس طرح پتہ چلا کہ خواتین کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، یہ صرف مردوں کی نماز نہیں ہے بلکہ بہنیں بھی اپنے گھر میں 20 رکعت تراویح باقاعدہ سورتوں سے پڑھیں گی، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے پوری کر لیں۔ میں ترتیب ضروری نہیں ہے، تب ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد شریف اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، تمام رکعتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کامل و اکمل نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے چند لوگ بھی مسجد میں آ گئے جماعت قائم کر لی تو کافی ہے، تمام کا مسجد میں آنا یا جماعت قائم کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بس حکم بیان کرنا مقصود ہے۔ افضل یہی ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، لیکن اگر بالفرض کوئی سستی کرتا ہے، کسی دن جماعت کے لیے نہیں آتا اور وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ تراویح کی جماعت سنت موقدہ تو ہے لیکن علی الکفایہ، علی الکفایہ وہی عبادت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اگر ان لوگوں میں سے چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کے سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ ہمارے ہاں گھر میں اکثر رواج ہے کہ جب سحری بند ہوتی ہے تو اذان کے دوران ہم لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں اس سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ بس اصول یاد رکھیے گا کہ فجر کی اذان وقت فجر شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اس سے پہلے ہوگی ہی نہیں، یعنی سحری کے وقت میں اذان دی تو اذان فجر ہوگی نہیں، کیونکہ ہر اذان کے لیے، ہر نماز کی اذان کے لیے شرط ہے کہ اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو۔ اس کا مطلب ہے فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی، اور فجر کا وقت شروع ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے سحری کے وقت کے بعد کھایا پیا، اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب اس نے روزے کے بیچ میں کھایا، اس کا روزہ گیا۔ یہاں جہالت عذر نہیں ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ جی ہمیں تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، یہ بھی عذر نہیں ہے کہ جی ہمارے تو بڑے ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، اگر بڑے کو غلط کام کرتے آئے تھے تو ہمیں علم سیکھ کر اس غلط رسم کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ایسے جو بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں ان کے تمام روزے خراب اور برباد ہیں، انہیں روزوں کی قضا کرنی ہی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی، اور اس چیز کو ختم کریں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بلال رات میں اذان دیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بلال اذان دیں تو کھاؤ پیو، حتیٰ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں، کیونکہ وہ طلوع فجر پر ہی اذان دیتے ہیں۔ یہ واضح حدیث پاک موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو سحری بند ہو چکی ہوگی، طلوع فجر ہو چکا ہوگا، تو جو اذان کے درمیان کھائے گا وہ سحری بند ہونے کے بعد کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ تو اب یہ اس حدیث سے غلط فہمی بھی رفع ہو گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا بلال اذان دے رہے ہو تم کھاتے پیتے رہو، وہ تہجد کی اذان تھی، فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے اور اس وقت سرکار نے منع فرمایا ہے۔